زمین کا سود، زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی، وہ کہتا ہے زمین ٹھیکے پہ دینا زمین کا سود ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ میرے پاس تقریباً راستی زمین ہے اور کچھ زمین میں نے اور خریدی اور میں نے ساری زمین وہاں پہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، تو اس بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے کہ کیا زمین ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ڈاکٹر سرار تو کہہ رہا ہے آپ حصے پہ نہیں دے سکتے کہ آدھے حصے پہ بجائی ہوتی ہے، آپ تو ماشاء خود سمجھتے ہیں پیچھے جو چلتا ہے 5ویں حصے پہ بجائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، آدھے پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، 5 بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹھیکے پہ بھی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تو ٹھیکے پہ دی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کہتا ہے نہ آپ ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں نہ حصے پہ دے سکتے ہیں، فری دیں جس کو دینی ہے۔ تو اس بارے میں قرآن حدیث کے کتنی اجازت دیتا ہے کہ میں ٹھیکے پہ دی ہے جو وہ ٹھیک ہے ٹھیکے پہ رہے یا میں حصے پہ دوں، یا کیا شرط ہے ساری پلانی ٹیوب ویل والی ہیں، ٹیوب ویل میرے ہی ہیں، بران کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مزارعت کسے کہتے ہیں، زمین بٹائی پر دینا، ٹھیکے پر دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تعریف سن لیں کہ کسی کو اپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلا نصف نصف یا 1/3 یا 2/3 تقسیم ہو جائیں گی، تو اس کو مزارعت کہتے ہیں۔ اسی کو ہندوستان میں بٹائی پر کھیت دینا بھی کہتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مزارعت ناجائز ہے، مگر فتویٰ قول صاحبین پر ہے کہ مزارعت جائز ہے، مگر وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم ان شرائط کو بھی ڈسکس کریں گے اور جائز ہونے کی جو احادیث ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور ناجائز ہونے کی جو احادیث ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو صاحبین سے مراد ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک یہ جائز ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ، اور فتویٰ بھی انہی کے قول پر ہے۔ تو مزارعت کے متعلق مختلف قسم کی احادیث آئی ہیں، بعض سے اس کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے اور بعض سے اس کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کے عدم جواز، ناجائز ہونے کی کون سی احادیث ہیں، مختصر سی ان میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مزارعت کیا کرتے تھے، اس میں حرج نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی یہ قول سننے سے پہلے ہم کرتے تھے، جیسے ہی رافع بن خدیج نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تو اب ہم اس عمل سے رک گئے۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے اور ہم میں کوئی شخص زمین کو اس طرح کرائے پر دیتا کہ اس ٹکڑے کی پیداوار میری ہے اور اس کی تمہاری، تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہیں ہوتی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ کتاب صحیح البخاری کتاب الحرث والمزارعہ، اسی طرح صحیحین میں کتاب الحرث والمزارعہ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، حضرت حنظلہ بن قیس اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ میرے 2
چچاؤں نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ زمین کو اس طرح دیتے تھے کہ جو کچھ نالیوں کے آس پاس پیداوار ہوگی وہ مالک زمین کی ہے، یا مالک زمین پیداوار میں سے کسی مخصوص شے کو اپنے لیے مستثنا کر لیتا، علیحدہ کر لیتا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو کچھ اس طرح کی اور روایات بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے کی صورت نکلتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے کی کون سی صورت ہے، کیا وہ بھی حدیث سے ثابت ہے؟ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بھی کتاب الحرث والمزارع، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا ایک باب باندھا ہے اور اس میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، جس کو حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مزارعت چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اس ذریعے سے لوگوں کو میں دیتا ہوں اور لوگوں کی اعانت کرتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، ان کے لیے آسانی کرتا ہوں، اور مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو زمین مفت دے دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر اجرت لے۔ اب اس حدیث کے پیش نظر اس کے جائز ہونے کی صورت ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امام ابو جعفر یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو تہائی اور چوتھائی پر مزارعت نہ کرتا ہو، اور حضرت علی و سعد بن مالک و عبداللہ بن مسعود و عمر بن عبدالعزیز و قاسم و عروہ و آل ابی بکر و آل عمران و ابن سیرین سب نے مزارعت کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس حدیث کے پیش نظر مزارعت کے جائز ہونے کی جو ہے صورت نکل رہی ہے، اس لیے صاحبین کے نزدیک مزارعت جائز ہوگی، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اب ہم ان شرائط کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں مزارعت جائز ہوگی، اگر شرائط نہ پائی جائیں گی تو مزارعت جائز نہیں ہوگی۔ شرط نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاقدین، عاقل بالغ آزاد ہوں، یعنی ایک مالک جو زمین دے رہا ہے اور دوسرا کام کرنے والا، ان دونوں کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور آزاد ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، زمین جو مزارعت کے لیے دی جا رہی ہے وہ قابل زراعت ہو، یعنی اس پر کھیتی باڑی بھی پاسبل ہو سکتی ہو، ایسا نہ ہو کہ زمین بہت زیادہ بنجر ہو جہاں پر کھیتی باڑی ہو ہی نہیں سکتی، یا پھر اس کے دیر سے کھیتی باڑی کے قابل ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ سارے معاملات پہلے بتا دینے چاہیے۔ نمبر 3، زمین معلوم و متعین ہو، ایسا نہ ہو کہ بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ پر میری 5 پلاٹس ہیں 20-20 مرلے کے، تو اس میں سے ایک پلاٹ پہ جو ہے نا آپ نے زراعت کا کام کرنا ہے، بلکہ اس میں سے بتایا جائے گا کہ کون سا پلاٹ ہے، کون سی جگہ ہے، کس جگہ پر ہے، اس کو متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 4، مالک زمین کاشتکار کو زمین سپرد کر دے، خود کام نہ کرے۔ نمبر 5، مدت معلوم ہو کہ کتنے عرصے کے لیے دی جا رہی ہے، آپ 1 سال کا معاہدہ کر رہے ہیں یا پھر 2 سال کا یا 3 سال کا، یہ اسی موقع پر بات کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، یہ بھی طے ہو کہ زمین میں کیا بوئے گا، جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ مالک کو بتائے گا کہ میں اس میں کیا چیز کاشت کروں گا، یا پھر مالک یہ اجازت دے دے کہ جو تیرا جی چاہے گا تو وہ اس میں بیج ڈال اور فصل بنا۔ نمبر 7، کس کو کتنا ملے گا یہ عقد میں طے کر لیا جائے گا پہلے ہی، اور جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں دونوں کی شرکت ہو، بس ساری پیداوار کو فیصد کے اعتبار سے طے کیا جائے، کوئی مخصوص مقدار کسی ایک کے لیے طے نہ کی جائے گی۔ مثلا مالک زمین کو 4 من ملے گی، بقیہ کاشتکار کی، تو اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 4 من ہی گندم نکلے یا 4 من ہی فصل ہو،
جو بھی آپ کاشت کر رہے ہیں باقی سب جل جائے تو اس طرح کاشتکار کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جتنی پیداوار ہوگی اس سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو متعین کی گئی ہے فیصد اس کے اعتبار سے ثلث ملے گا، یا پھر 1/3 دینا ہے یا 2/3 دینی ہے، اس کے اعتبار سے آپ تقسیم کر لیں۔ تو اس طرح کہنا کہ 4 من میری باقی تمہاری، یا 2 من میری بقیہ تمہاری، یا 10 من میری بقیہ تمہاری، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ زمین کے فلاں حصے کی پیداوار مثلا مالک کی ہے اور فلاں حصے کی پیداوار کاشتکار کی ہے۔ یوں ہی اگر یہ ٹھہرا کہ بیج کی مقدار نکالنے کے بعد باقی کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا تو مزارعت صحیح نہ ہوگی۔ اب اس میں بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمین کے فلاں کارنر پر جو جگہ ہے وہاں پر حصہ میرا ہے اور پیچھے والے جگہ جو ہے وہاں پر حصہ آپ کا ہے، تو پاسبل ہے وہاں کی زمین جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، وہاں پر فصل ٹھیک نہ ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کاشتکار کا نقصان ہوگا۔ مالک زمین کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن کاشتکار کا نقصان ہوگا اور جھگڑا ہوگا۔ اس لیے ہر وہ بیع جو آپ کو جھگڑے کی طرف لے جائے وہ جائز نہیں ہے، لہذا اس کے پیش نظر مکمل فصل جتنی بھی بچتی ہے، چاہے طوفان آیا، آندھی آئی، نقصان ہو گیا، اس کے بعد جتنی بھی بچے گی اس کا حصہ آپ نکالیں گے۔ جو آپ کا طے پایا کہ مثال کے طور پہ 30 لاکھ کی جو ہے نا اس مرتبہ پروفٹ نکلی ہے، تو اس میں جی 1/3 آپ کا ہے، تو اس کے پیش نظر کاشتکار کو 10 لاکھ دیا جائے گا اور 20 لاکھ جو ہے وہ مالک زمین کا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ بیج مالک زمین دے گا یا کاشتکار کے ذمہ ہوگا۔ اگر بیان نہ ہو تو وہاں کا جو عرف ہوگا اس پر ہی عمل کیا جائے گا، اسی کے پیش نظر جو ہے نا مسئلہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی، اللہ کی بارگاہ میں بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔